اگر فرسٹ مانو جاتی سے سیٹن نے غلطی کروائی تھی تو پھر سیٹن سے کس نے غلطی کروائی تھی؟ بچے ہم نے جو اس کویسچن کے فرسٹ حصے میں یہ کہا کہ فرسٹ مانو جاتی سے سیٹن نے غلطی کروائی، تو پھر سیٹن سے کس نے کروائی؟ اب پہلے والا پارٹ جو ہے نا، اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے کہ اس میں صرف سیٹن نے نہیں غلطی کروائی، غلطی کرنے میں فرسٹ مانو جاتی کی اپنی ذاتی پرسنل جو رائے تھی نا، جو ان کا اپنا انالیسس تھا، جو ان کا اپنا خیال تھا، وہ بھی اس مسٹیک کے اندر شامل تھا۔ اکیلے سیٹن کے یہ سارے مطلب ہے کہ یہ نہیں تھا کہ سیٹن نے ان کو کنٹرول کر لیا یا سیٹن نے ان کی سوچ کو کوئی ڈائیورٹ کر لیا اور سیٹن کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ان کی اپنی پرسنل ذاتی رائے بھی اس خطا کے اندر، اس مسٹیک کے اندر، اس غلطی کے اندر شامل تھی۔ اب کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ خطا ہے اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ چیز کری تو یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے۔ اور کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان اس کو خطا نہیں سمجھ رہا ہوتا، انسان اس کو نیوٹرل سمجھ رہا ہوتا ہے، یا وہ اپنے بینیفٹ کے لیے سمجھ رہا ہوتا ہے، یا کسی دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو خطا کا بھی نا ایک مطلب کہ ویریبل ہے، وہ ویری کرتی ہے کہ کس لیول کی خطا ہے۔ کیا ان انٹینشنلی کوئی خطا ہو گئی ہے، بھولے سے خطا ہو گئی ہے، جان بوجھ کر خطا کری ہے، کیا نیکی سمجھی، نیکی سمجھ کے کام کیا مگر وہ خطا تھا، یا لوگوں نے ہزار بار بتلایا بھی، منع بھی کیا، سمجھایا بھی کہ یہ خطا ہے اور پھر بھی کر لی۔ تو ہر ایک سینیریو کے حساب سے خطا کا لیول ویری کر جائے گا۔ تو جو فرسٹ مانو جاتی تھے ان سے خطا سورگ کے اندر ہوئی ہے، سورگ سے باہر نہیں۔ اب سورگ میں بیٹھے ہوئے انسان کو صرف ایک ہی جو اس وقت ڈیزائر تھی نا، وہ یہ تھی اینجل جیسا ہو جانا، اینجلز جیسا ہو جانا۔ اب ظاہر ہے کہ اینجلز کی طرح ہو جائے، مگر یہ والا جو احساس انسان کے دل میں جنم لیتا ہے نا کہ وہ اینجل جیسا ہو جائے، اس احساس کا جواب تو رب نے سب سے پہلے ہی اپنی ماسٹر پلاننگ میں کر رکھا تھا کہ ابھی مانو جاتی میں جس وقت جو ہی آتما پھونکی گئی، چونکہ فرسٹ مانو جاتی جو ہیں ان کی جتنی ہائٹ تھی وہ پورے کی پوری باڈی بنائی گئی تھی، جیسے گاڑی بنائی جاتی ہے نا، ایسے پوری باڈی بنا کے، پورا انسان بنا کے اس میں آتما ڈالی تھی۔ یہ کوئی بچے نہیں تھے چھوٹے کہ جس میں آتما ڈالی گئی ہو۔ ایڈم جی جتنے تھے وہ ادھر آ کر پرتھوی پہ کوئی رہتے رہتے بڑے ہو کے اتنے لمبے جوان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے ہی جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہے۔ 1000 سال ان کی ایج تھی، 1000 سال میں ان کا قد نہیں بڑھا ہے، وہ قد ادھر آ کے نہیں اونچا ہوا، جتنا قد تھا وہ اپنا اٹرنل اور ڈیوائن قد لے کے آئے تھے، اور ان کا قد اس ہاتھ کی جتنی لینتھ ہے اس کو 70 ٹائم کریں تو 70 ہاتھ جتنی ان کی ہائٹ تھی، اتنی ہائٹ کے وہ اکٹھے ایک ہی وقت میں بنائے گئے۔ سورگ میں رہتے ہوئے ان کو جو بار بار اینجل دکھتے تھے نا، ان اینجلز جیسا ہونے کو من کرتا تھا۔ باقی تو سورگ میں کسی چیز کی کمی ہی نہیں تھی، ہر چیز وافر مقدار میں موجود تھی اور ہر چیز ڈیزائر کرنے پہ مل رہی تھی۔ تو سورگ کے اندر ویسے تو سورگ کا یہ اصول ہے کہ وہاں جب انسان الٹیمیٹلی پہنچے گا نا، اور موت کے ذائقے کو چکھ کر جب پہنچے گا تو اس کی کوئی ڈیزائر ایسی نہیں ہوئے گی جو فلفل نہ ہو، اس کی ہر چاہت، ہر ڈیزائر فلفل کر دی جائے گی۔
اب یہ چاہت کے حساب سے کوئی کمی نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ ادھر کوئی کالے انگور نہیں ملتے تھے، سب کچھ تھا، بس صرف اینجل جیسا ہونے کو من کرتا تھا کہ یار ہم بھی اینجلز کی طرح سے ہو جائیں۔ اس چیز کو سیٹن جانتا تھا کہ ان کے دل میں اچھا کس چیز کی ہے، یہ ابھی کس چیز کی ڈیمانڈ میں ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ تو اینجل نے اس تھاٹ کو سیٹن نے اس تھاٹ کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے دوسری انسان کی ویکنس ہے کہ وہ قسم کے اوپر، رب کے نام کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے۔ ایک اس نے وہ والی ویکنس یوز کری اور دوسری اس نے یہ ویکنس یوز کری کہ جب میں ان کے سامنے رب کی قسم کھاؤں گا یہ مجبور ہو جائیں گے میری بات ماننے، تو اس نے جا کر رب کے نام کی ان کے سامنے قسم کھائی۔ اب یہاں پہ جو ایک کوسچن پیدا ہوتا ہے، کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رب ڈائریکٹ آپ کو کسی چیز کی کوئی انسٹرکشنز دے دے نا، تو اس کے بعد دنیا کی کسی گرنتھ کی گائیڈنس آپ کے لیے لاگو نہیں ہوئے گی۔ اگر ایڈم جی بھی اس خطا میں نہ جاتے کہ جب رب نے خود منع کر دیا، ڈائریکٹ بول کر منع کر دیا کہ اس پودے کے قریب نہیں جانا، تو پھر کسی کی قسموں پہ اعتبار کیوں؟ پھر کسی سے ٹیچنگ لینے کی ضرورت کیوں تھی؟ پھر کسی کی بات ماننے میں پڑے کیوں تھے؟ حالانکہ وہ پڑے ہیں اور اس کو وہ خطا نہیں سمجھ رہے تھے کہ یار یہ قسم کھا رہا ہے، یہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوئے گا کہ جی اگر میں نے یہ پودا کھا لیا تو میں بھی اینجل کی طرح سے ہمیشہ ہمیشہ اٹرنل اور ڈیوائن اس سورگ کے اندر رہوں گا، مجھے کبھی بھی موت ہی نہیں آئے، جیسے ان کو نہیں آنی میں نے بھی ایسے ہی بیٹھے رہ جانا۔ تو اٹرنٹی تو ہر انسان کی ڈیمانڈ ہے، ہماری بھی ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اٹرنٹی مل جائے، ہم ہمیشہ کے لیے رہیں۔ تو وہی ہمیشہ کے لیے رہنے والی ڈیزائر کو اس نے ایکسپلائٹ کر لیا۔ اب سیٹن نے تو جو کھیل کھیل لیا اور ایڈم جی سے، فرسٹ مانو جاتی سے جو بھی خطا ہو گئی، جس انداز سے بھی ہو گئی، انہوں نے جو خطا کے آگے ایکشن کیا ہے نا، ہمارے لیے اصل میں سیمپل وہ ہے۔ پہلے انسان کی پہلی خطا اور اس خطا کے اوپر پہلے انسان کا پہلا ریئیکشن کیا تھا۔ فرسٹ ہیومن بینگ، first mistake and first reaction or action of human being after committing a mistake۔ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ وہ لیسننگ ہیں جو فار دا ہول لائف ٹل دا ڈے آف ججمنٹ فار دا ہول ہیومینٹی ہمارے لیے یہ گائیڈ لائنز ہیں کہ یار پہلے انسان سے جو خطا ہوئی تھی، اس خطا کے بعد پہلے انسان نے اس خطا کے بعد ریئیکشن کیا کیا تھا، ہمیں وہی ریئیکشن کرنا ہے، اس کو تھم رول بنا۔ اب کیا ایڈم جی نے بھی رب سے یہ بات کہی کہ ربا تو نے مجھے سیٹن سے گمراہ کروا دیا، سیٹن کے ذریعے تو نے میرے سے غلطی کروا دی؟ کیا یہ آروپ رب کے اوپر لگایا، رب کے اوپر یہ بات کہی، یا ڈائریکٹ سیدھا رب کو یہ بات کہی کہ ربا یہ خطا میرے سے تو نے کروائی، اگر تو نہ چاہتا تو میں خطا کر ہی نہیں سکتا تھا، میں تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا تھا، اگر تو نہ چاہتا تو یہ خطا کرانے میں تو بھی برابر کا شریک ہے۔ کیا یہ بات ایڈم جی نے کہی؟ نہیں کہی۔ ایڈم جی نے سیدھا سرنڈرنیس شو، یہ ہے وہ سرنڈرنیس جو آپ کی انا کو اور ایگو کو ختم کر سکتا ہے، کہ جہاں آپ اپنی خطائیں اپنے اوپر لے لیں اور اس خطا کی ذمہ داری باہر نہ ڈھونڈیں کہ جی یہ خطا جو ہے نا یہ اس وجہ سے ہوئی ہے، اس کی رسپانسبلٹی اپنے اوپر ڈال لیں، رب کی رضا اور مشیت اور مرضی اور خواہش کو بھی نہ اس چیز کا الزام دے کہ جی رب کی مرضی سے یہ ایسا ہو گیا، یہ بھی نہ بولیں، سیدھا ڈائریکٹ اپنے اوپر لیں۔ اور یہی چیز فرسٹ مانو جاتی نے کی۔ ایڈم جی نے سٹریٹ فارورڈ یہ کہا کہ ربا میں نے ظلم کیا، میں نے خطا کری، میرے سے پاپ ہو گیا، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، اگر تو نے میری غلطی کو شمع نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں۔ رب نے اس کو تو شمع دے دی،
اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پارٹ کی طرف کہ انسان کو تو بہکایا گیا، انسان کو اس کی جو ڈیزائر تھی، جو سوچ تھی، اس کے اوپر اس کو ایک لالچ دیا گیا، گریڈ دیا گیا، ٹرسٹ دیا گیا، کسی بھی لحاظ سے سیٹن نے ایک چیز چمکا کے پالش کر کے ان کے سامنے پریزنٹ کر دی۔ یہ خطا میں سیٹن کا کچھ نہ کچھ تو رول تھا۔ اب جو سیٹن نے خود خطا کری، سیٹن کو جو رب نے ڈائریکٹ خود اپنی زبان سے آرڈر دے دیا تھا کہ جب میں اس انسان میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کو سجدہ کر دینا۔ آرڈر آ گیا تھا۔ اب جب آرڈر آ گیا تھا تو پھر کسی اور لاجک کی، دلیل کی، ریزننگ کی ضرورت کیا ہے؟ جب آرڈر رب کا ہے تو پھر کسی ریزننگ میں نہ جائیں، پھر کسی گرنتھ کے پنے نہ ڈھونڈتے پھریں، پھر نہ دیکھیں کہ جناب فلاں یوں کہتا ہے تو فلاں یوں کہتا ہے تو فلاں یوں کہتا ہے۔ جب رب کا آرڈر آ گیا تو رب کا آرڈر از دا فائنل، از دا الٹیمیٹ، از دا فرسٹ، از دا لاسٹ آرڈر۔ جب رب نے کہا تھا، تمام اینجلز کو کہا تھا کہ جب میں اس میں آتما پھونک دوں تم سب سجدے میں پڑ جانا، سب کے سب سجدے میں پڑ گئے، صرف ایک یہ عزازیل کھڑا رہ گیا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ ریزننگ ڈھونڈی، لاجک ڈھونڈی۔ یہ ریزننگ کیا ہے؟ یہ لاجک کیا ہے؟ یہ ایگو کی روٹس ہیں۔ ایگو بھی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، وہ بھی بندے کو کسی نہ کسی لاجک کے ذریعے اپنی جسٹیفیکیشن دے رہی ہوتی ہے۔ ایگو جو آپ کے اندر بیٹھتی ہے نا، وہ لاجک اور ریزننگ کی کھٹوڑیوں پہ چل کر آپ کے پاس آتی ہے، وہ ان بیساکھیوں پہ چل کے آتی ہے، ان گاڑیوں پہ بیٹھ کے آتی ہے، وہ پیدل نہیں آتی کہ جی میں سیدھی ایگو ہوں۔ ڈائریکٹ ایگو کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ جی جناب میں آ گئی ہوں تو میں ایگو ہوں۔ نو، یہ ہمیشہ لاجک کے، ریزننگ کے اوپر سوار ہو کے آتی ہے، خود کو چھپا دیتی ہے، ہمیں صرف سواری نظر آ رہی ہوتی ہے، ریزننگ اور لاجک ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے اور ہم ریزننگ اور لاجک کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایکچول میں ہم انا اور ایگو کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا جو پاپ اس دھرتی پہ، اس یونیورس میں، اس کہہ لیں کائنات میں جو ہوا، وہ سیٹن نے جو کیا تھا وہ اپنی ایگو کی وجہ سے کیا تھا، اپنی انا کی وجہ سے کیا تھا، اپنی ریزننگ اور لاجک کی وجہ سے کیا تھا۔ اس کو کسی سیٹن نے نہیں گمراہ کیا تھا۔ سیٹن کو تو کسی سیٹن نے آ کے نہیں یہ چیز کہی تھی نا، سیٹن نے تو خود سے سوچا تھا نا۔ تو خود جو سوچ کے گھوڑے جب ہم دوڑاتے ہیں تو گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے یہ پہلا تھمب رول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب رب کا ڈائریکٹ آرڈر آ جائے پھر کسی اور کے آرڈر کی ضرورت نہیں دیکھی جاتی۔ رب نے ایک چیز کہہ دی ہے، اب رب کے بعد چاہے کوئی میسنجر ہے، چاہے کوئی پرافٹ ہے، چاہے کوئی مہان ہے، چاہے کوئی مہاپرش ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے گرو ہے، چاہے مات ہے، چاہے پتا ہے، جو مرضی کہتا رہے، رب کا آرڈر از دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ آرڈر۔ رب کے آرڈر کے اوپر پھر دائیں بائیں ڈھونڈا نہیں جاتا کہ یار اس کے لیے یہ چیز ڈھونڈ لو یا اس کے لیے یہ چیز۔ سیٹن نے یہ مسٹیک کری تھی۔ تو سیٹن سے جو خطا ہوئی ہے وہ کسی سیٹن نے نہیں کروائی، سیٹن نے خطا اپنی پرسنل ایگو سے کری، اپنے انر سیلف کی انا کے بھینٹ چڑھ کے کری۔ اس نے جو خطا کری اس میں ریزننگ اس نے بڑی ویلڈ دی ہے، ریزننگ نہیں ہے غلط اس کی، بس صرف ریزننگ کو یوز کرنا غلط ہے۔ ریزننگ تو اس کی آج بھی ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے آپ نے اگنی کی لو سے، یہ جو اوپر آگ لپکتی ہے، مجھے تو نے لو سے بنایا۔ لو تو اپوتر نہیں ہوتی نا، آگ کا شعلہ کیسے اپوتر ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر کیا چیز ہے؟ لکڑی بھلے سے اپوتر ہو لیکن جو شعلہ جلے گا وہ اپوتر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ تو یہ چیز کہہ رہے تھے کہ میں تو بہتر چیز سے بنایا گیا ہوں، میں اگنی کے شعلے سے بنایا گیا ہوں، یہ میرے سامنے گندی سڑی ہوئی جناب بدبودار مٹی سے بنایا گیا ہے۔ یہ جو 70 فٹ کا آپ نے یہ بندہ جو بنایا ہے، تو آپ مجھے اگنی سے بننے کے باوجود مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں؟
मैं ऊपर वाली चीज होके, सुपीरियर चीज होके एक इन्फीरियर चीज को सजदा कर दूं, ये मैं नहीं करता। अगर तू अपने आप को कहेगा मैनू सजदा कर, ते रब्बा तैनू तो मैं सजदे करने वास्ते तैयार बैठा, तैनू तो मैं 7 दे 7 आकाश जिहड़े ने ये सजदे नाल सारे मैं भर छड्डे ने, पृथ्वी सारी भर दी, इन्ने सजदे कीते ने, एक होर कराना ही तू एक छड्ड के मैं करोड़ भी होर कर देंगा। फड्डा उस करोड़ सजदे का नहीं था, फड्डा सिर्फ ये था कि आर्डर जब रब का था तो तुम्हें चैलेंज करने की सोच क्यों पैदा हुई? रब की सोच के ऊपर सोच का पैदा होना पाप, रब की इच्छा को, रब की डिजायर को चैलेंज करना पाप है। हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे ना बार बार ये कहा जाता है कि जी हम जब ये कहते हैं ना कि जी रब ने चाहा कि उसे पहचाना जाए, तो जी रब ने क्यों चाहा? ये सेटन है। अगर आपने दुनिया में चलता फिरता कोई सेटन देखना हो ना, तो जब आप उसके सामने ये कहें ना कि जी रब ने ये चाहा, जब उसके कानों में ये बात जा रही है कि रब ने चाहा, तो फिर तेरा काम है सरेंडर। फिर तू अभी ई आ चू चा अभी अगर सोचता है तो इसका मतलब है कि तेरे कहीं फर्क आ गया है। अगर फर्क है तो तू चूई चा कर रहा है, अगर फर्क नहीं है तो फिर तू कभी ये नहीं करेगा। जब तेरे कानों ने ये बात सुन ली कि रब ने चाहा, अब आप ऐसा क्यों कहते हैं कि जी क्यों चाहा? ये क्यों कहां से निकल आए? ये किधर से पैदा हो? रब की चाहत के आगे अपनी सारी चाहतों को नीचे कर देने का नाम सरेंडरनेस है। रब की चाहत के ऊपर जो सोच जन्म ले रही है कि जी ऐसा कैसे चाहा, क्यों चाहा, यही सोच जो है ये पाप है, ये डिनाय है रब की चाहत का। रब की चाहत का कभी डिनाय ना करें, रब की इच्छा का कभी डिनाय ना करें। इसने वो डिनाय करा और यहां से ईगो ने जन्म लिया है। ईगो फूटी कहां से? ईगो निकली कहां से है? ईगो रीजनिंग से निकली है, लॉजिक से निकली है, क्वेश्चनिंग से निकली है, क्रिटिसिज्म से निकली है, एनालिसिस से निकली है। ना कोई क्रिटिसिज्म बुरा, ना एनालिसिस बुरा, ना रीजनिंग बुरी, ना लॉजिक बुरा। ये सारी चीजें तो इंसान राइट दशा पे चलने के लिए यूज करता है। मगर ये सारी की सारी चीजें जब रब के मुकाबले में आके खड़ी हो जाए, तुम्हारी रीजनिंग, तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा आर्ग्यू, तुम्हारी सारी चीजें जब रब की इच्छा के आगे आके खड़ी हो जाए ना, तो फिर समझ लेना कि इससे बड़ी खता और कोई। अब हम अगर ये कहें कि जी मरने के बाद रब ने 2 चीजें इंसान के लिए बनाई है, एक स्वर्ग एक नरक। एक बंदा कहता है ना मुझे स्वर्ग की जरूरत है ना नरक की जरूरत है, रब ने क्यों बनाई? इसका मतलब है तू रब की इच्छा को, रब की डिजायर को, रब के डिसीजन को चैलेंज कर रहा है। ये चैलेंज है, तू अपनी मां की डिजायर को नहीं कर रहा, अपनी पत्नी की डिजायर को नहीं कर रहा, अपनी गर्लफ्रेंड की डिजायर को नहीं कर रहा। जो कायनात का सबसे सुप्रीम मालिक है, तू उसकी डिजायर के ऊपर सोच रहा है। जो मोहब्बत करते हैं ना, जब अपने गर्लफ्रेंड के साथ पीक मोहब्बत होती है ना, तो वो सिर्फ इतना कह देना कि मैं ऐसा चाहती हूं कि जी आज हमने कॉफी पीनी है, तो फिर आगे से महबूब ये नहीं कहता कि नहीं आज तो चाय चले, ठीक है? वो फिर काफी ही कहता है कि जी आज तो काफी ही चलेगी। वो अगर उसकी चाहत के एहतराम में अपनी डिजायर, अपनी इच्छा को सरेंडर कर रहा है, तो ये सरेंडरनेस है। और अगर वो कहे कि अच्छा ठीक है, अगर आपका कॉफी पे मूड है तो आप कॉफी पी लो, मैं तो चाय, डिजायर उसकी डिजायर के अंडर नहीं करी, अभी तक तेरी अना और तेरी ईगो तेरे बीच में खड़ी है। तो जो अपनी अना और ईगो को यहां नहीं आड़े आने देते कि यार जब ये चाहत है तो फिर यही चाहत। तो जब चाहतों में सबसे ऊपर वाली चाहत आपने देखनी है, तो सबसे टॉप पे जो चाहत किसी की हो सकती है वो तो सिर्फ खुदा की आती है। बाकी तो सारी चाहतें नीचे हैं, बाकी तो हर हस्ती उससे पीछे खड़ी है। जब सारी हस्तियों से ऊपर वाली हस्ती की एक चाहत है, उसने ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊं,
उसने अपनी इस चाहत से इंसान को क्रिएट करा। अब इंसान का क्या काम है कि इंसान आगे से ये दलीलें ढूंढता फिरे, रीजनिंग ढूंढता फिरे, आर्ग्यू करता फिरे कि जी उसने मुझे क्यों बनाया, मैंने तो नहीं उसे कहा था कि वो मुझे बनाए, अब उसने खुद ही बनाया, खुद ही भुगते। स्वर्ग देना या नरक देना रखे अपने को, ना मैनू स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए, मेरे को पूछे बगैर उन्हें बनाया। इसका मतलब है पहले तेरे से पूछा जाता, तेरी डिजायर ली जाती, तेरी मर्जी ली जाती, तेरी इच्छा ली जाती, तो फिर रब की इच्छा तो तेरी इच्छा के अंडर आ जाती ना, फिर तू रब हो जाता ते रब तेरे थल्ले चले जाता। तो गोया रब को अपनी इच्छा के अंडर लाने की जो सोच है, ये सोच सेटन में पैदा हुई थी। ये था वो पाप। इस सोच ने सेटन को गुमराह किया। जब रब की इच्छा आ गई तो फिर बाकी कोई इच्छा उस इच्छा से बेस्ट को नहीं हो सकती, उस इच्छा से ऊपर को नहीं हो सकती, उस इच्छा से सुप्रीम को नहीं हो सकती। ये इतनी बारीक डिस्कशन है। जैसे आप प्याज छीलते हो ना, तो वो एक झिल्ली का पर्दा उतरता है ना, उसके बीच में एक बारीक सा पर्दा होता है जिससे आर पार चीजें दिखती हैं, मगर वो पर्दा भी होता है। इस पर्दे के ऊपर आकर लोग जब डिस्कशन करते हैं ना, तो इतना खौफ खाते हैं कि कहीं जरा सा इधर से इधर ना हो जाए, कहीं जबान भी लफ्ज़श ना खा जाए। ये इतना सेंसिटिव चीज है, इतनी सेंसिटिव डिस्कशन है। और यहां आकर या आपका फेथ या आपका ईमान सेटन के साथ मूव कर जाएगा, या फिर आप एडम के साथ मूव कर जाएंगे। यहां फिर बचने की दरमियान वाले रास्ते की कोई और जगह ही को नहीं है, या आप इधर खड़े होंगे या आप उधर खड़े होंगे। इस वजह से लोग इसको करते हैं, ऐसी डिस्कशन से। तो सेटन से बात किसी सेटन ने नहीं करवाया, सेटन से खता किसी सेटन ने नहीं करवाई। सेटन से खता उसके अंदर उसकी पड़ी हुई अना और ईगो नहीं करवाई है। और वो अना और ईगो रीजनिंग से जन्म लेती है, लॉजिक से जन्म लेती है। अब जो उसके अंदर जन्म ली थी, देखना सिर्फ ये था कि रब की इच्छा सुप्रीम समझ लेता, अपर समझ लेता, तो यकीनन अपनी सोच को पीछे कर देता कि छड़ चलिया, वो भावें मैनू बनावे अग नाल ते भावें मैनू बनावे नूर नाल। मुझे इस चीज में क्या पढ़ना है कि जी मैं आग से बनाऊं या नूर से बनाऊं। मुझे बस इस चीज में देखना है कि मुझे किसके आगे झुकने को कह रहा है, बस उसके आगे झुक जा। अगर ये थाट आ जाती, सेटन आज सेटन ना होता, ये अज़ाज़ील ही होता, ये सत्या पे ही बैठा होता, ये रब के दर्शन तब से अब तक लगातार कर रहा होता। ये अनार इतना बड़ा पर्दा, ये इतना बड़ा पाप, तब से ये जलील हो रहा है, तब से जलालत के गढ़ों में गिरा हुआ है। अभी तक इसको समझ नहीं आने दे रही इसकी ईगो, इसकी अना। अभी भी ये उसी जगह पे खड़ा है, उधर ही डटा हुआ है। इसको कोई पछतावा नहीं है, इसने कभी क्षमा नहीं मांगी, कभी सरेंडर नहीं। ईगो ऐसी चीज है, ये बंदे को बार बार अंदर से मजबूर करती है। ऐसे बंदे अगर क्षमा करना भी चाहें, माफी मांगना भी चाहें, सरेंडर करना भी चाहें, यू टर्न लेना भी चाहें, तो अंदर इतनी खलश होती जो अंदर से उनको काट देती यारी की तरह। वो अपने अंदर से इतने मजबूर होते हैं कि वो जनाब ऊपर से पिघल रहे होते हैं कि नहीं ये मैं करता रहा सरेंडर लेकिन है गलत, मैं माफी मांगते रहा लेकिन है गलत। ए देखो ना, यह चीज है लॉजिक दे अगेंस्ट है, यह चीज होनी इंज नहीं चाहिए सी। वो जो अंदर ना है ना, जो बार बार क्लिक हो रही है, ना ना ना, टिक टिक टिक, ये टिक टिक जो है ना, यही अना है। और जब आज चली गई तो आप एडम बन गए, आ गई तो आप सेटन बन गए। बस इसका जाना और इसका आना या आपको उधर खड़ा कर देता है या आपको इधर खड़ा कर देता है। रब से दुआ है कि इस जालिम मर्ज से, सबसे बड़ी मर्ज, सबसे जालिम मर्ज, सबसे बड़ी आग, ये अना की आग, नरक की आग से भी ऊंची आग यही रब इस आग से हम सबको, आने वाली नस्लों को, डे ऑफ जजमेंट तक के आने वाले इंसान